إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے تحت ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، جو کہ اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا انعام و احسان ہے۔ اس مہینے کے دوران جو عبادات انجام دی جاتی ہیں، ان میں سے اہم ترین عبادت ہے روزہ۔ روزے داروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، تو اللہ نے روزے داروں کے لیے بطور اکرام و اعزاز ایک مخصوص دروازہ تیار فرما رکھا ہے کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں روزے دار چونکہ روزے کے دوران پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا رہا، محض اپنے رب کی رضا اور خوشنودی اور جنت کے حصول کی امید اپنے دل میں لیے ہوئے، لہذا بطور انعام اسے اس دروازے کی خوشخبری سے نوازا گیا ہے کہ اس دروازے سے اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا کہ جس کا نام ہی یہی ہے، یعنی پیاس بجھانے والا۔ ناظرین، اس ماہ کے دوران اہم ترین عبادت ہے یقیناً روزہ، اور اس سے قبل ہم نے گزشتہ ملاقات کے موقع پر یہ گفتگو کی کہ روزے کی 4 قسمیں ہیں دین اسلام میں: فرض روزہ، اور یہ کہ نفل روزہ، اور مکروہ روزہ، اور یہ کہ حرام روزہ۔ تو ہم نے یہ گفتگو کی کہ جو فرض روزے ہیں وہ رمضان کے روزے، کفارے کے روزے، اور نظر یعنی منت کے روزے، اور جو مستحب یا نفل یا پسندیدہ روزے ہیں تو ان میں ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ شوال کے 6 روزے، یوم عرفہ کا روزہ، ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی ایام بیض کے روزوں کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ان نصوم من الشہر 3 ایام، کہ ہم ہر مہینے 3 روزے رکھا کریں۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا ہے، مقصد یہ کہ بطور استحباب، یعنی یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں، ہاں چونکہ پسندیدہ چیز ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاکید فرمائی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کریں، کہ جو ایام البیض ہیں کہ 13 و 14 و 15، وقال ہی کصوم الدہر، کہ چاند کی 13 تاریخ اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ اور یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی ان 3 دنوں میں روزے رکھے گا، گویا اس نے زندگی بھر روزے رکھے، تو یہ ایام البیض، یہ بیض بیاض سے ہے، بیاض یعنی سفیدی اور خوب روشن ہونا۔ تو چاند کی یہ جو 3 تاریخیں ہوا کرتی ہیں کہ 13ویں رات، 14ویں رات اور 15ویں رات، تو چونکہ روشن ہوا کرتا ہے خوب ماحول، اور یہ کہ چاند خوب روشن ہے اور چمکدار ہے، تو ان دنوں کو ایام البیض
کہا جاتا ہے تو جو اسلامی ہجری کیلنڈر ہے، چاند کی جو تاریخیں ہیں، تو ان کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ ان کے روزے رکھنا یہ پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور جیسا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی انسان ایک نیک کام انجام دے گا تو اس کے لیے کم از کم 10 گنا بڑھا کر نیکی کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا۔ تو یہ 3 روزے، 3 کو 10 سے ضرب دیا یعنی 30، تو جو کوئی ہر مہینے زندگی بھر 30 روزے جس کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہوں، گویا وہ 12 مہینے ہر سال، اور یوں وہ زندگی بھر روزے کا اجر و ثواب حاصل کر رہا ہے، سمیٹ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین وہ روزے جو کہ ممنوع ہیں، فرمائے کہ صوم العیدین یعنی دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام هذین الیومین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ ففطرکم من صومکم، اس لیے کہ جو عید الفطر ہے اس کے تو معنی ہی یہ ہے کہ وہ تو افطار کا دن ہے، یعنی جس طرح روزے کے دوران دن بھر انسان نے روزہ رکھا ہے، اب شام کے وقت وہ روزانہ ہر شام مغرب کے وقت اپنا روزہ افطار کیا کرتا ہے ہر دن، تو یوں مہینے بھر کے جو روزے ہیں ان کے اختتام کے موقع پر پھر افطار ہے، یعنی عید کا دن، عید الفطر کا دن۔ تو عید الفطر کے تو معنی ہی یہی ہے کہ افطار کا دن، تو افطار کے دن اگر کوئی روزہ رکھنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ تو نامناسب بات ہی کہلائے گی، تو اس لیے عید الفطر کے دن روزے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مِن نُسُكِكُمْ، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو روزے سے منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فَكُلُوا مِن نُسُكِكُمْ، کہ تم نے جو اللہ کی رضا کی خاطر اس روز جو جانور قربان کیے ہیں تو تم ان جانوروں کا گوشت کھاؤ، کہ اللہ تمہیں اس نعمت سے نوازنا چاہتا ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کی رضا کی خاطر جانور قربان کیا ہے، تو اب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم اب جانوروں کا گوشت کھاؤ، نہ یہ کہ کھانا پینا بند کر کے اور روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ اس دن۔ اور اسی طرح ایام التشریق کے روزوں سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی 10 ذو الحجہ جو کہ قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو مزید 3 دن ہیں، 11، 12، 13 ذو الحجہ کے دن۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عبد اللہ بن حذافہ یطوف فی منی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا، اور یہ کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس روز منی میں گھوم پھر کر یہ اعلان کر رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ کیا تھا وہ پیغام اور وہ اعلان؟ أَلَّا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامِ، کہ ان دنوں میں تم روزہ نہ رکھو، یعنی ایام التشریق، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ،
وذکر اللہ عز وجل، اس لیے کہ یہ جو ایام التشریق ہیں کہ 11، 12 اور 13 تاریخ ماہ ذو الحجہ کی، تو یہ ایسے دن ہیں کہ یہ تو کھانے اور پینے کے دن ہیں کہ انسان نے جانور قربان کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اب اسے چاہیے کہ جانوروں کا گوشت کھائے، اور یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں پینے کے لیے عطا کی ہیں تو کھائے اور پیے، نہ کہ روزہ رکھے۔ اور یہ کہ یہ دن ہیں بطور خاص اللہ کا ذکر کرنے کے، کہ انسان ان دنوں میں بطور خاص اللہ کا ذکر زیادہ کرے، کہ ایک ذکر عام ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، اور ایک ذکر خاص ہے کہ ان دنوں میں بطور خاص جس ذکر کی تاکید کی گئی ہے، یعنی نمازوں کے بعد جو تکبیرات کہی جاتی ہیں ان دنوں کے دوران، الغرض جو ایام التشریق ہیں یعنی ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح صوم یوم الشک، یعنی بادلوں کی وجہ سے کہ موسم صاف نہیں ہے، ابر آلود ہے، اور لوگ اس شک میں پڑ گئے کہ نہ جانے آج شعبان کی 30 تاریخ ہے، یا یہ کہ رمضان کی پہلی ہو گئی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، یعنی کل شعبان کی 30 ہوگی یا رمضان کی پہلی ہوگی، تو یوں کل کا جو دن آئے گا اگر کوئی یوں سوچے کہ احتیاطاً میں روزہ رکھ لوں کہ چاند تو نظر آیا نہیں، کہ بادل تھے، شاید چاند نظر آیا ہو لیکن ہم دیکھ نہیں سکے، تو اس دن کا نام ہے یوم الشک، یعنی شک کا دن۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس دن کو شعبان کی 30 تاریخ ہی تصور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب تم چاند دیکھو تو روزے کی ابتدا کرو، اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے کی ابتدا یعنی رمضان کی ابتدا بھی چاند کی رؤیت پر منحصر ہے، اور روزے کا یعنی رمضان کا اختتام بھی چاند کی رؤیت پر ہی منحصر ہے۔ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، لیکن اگر موسم ابر آلود ہو اور چاند تم نہیں دیکھ سکے تو تم شعبان کے 30 دن مکمل کرو، یعنی محض شک کی وجہ سے انسان روزہ رکھے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید چاند طلوع ہوا ہو اور رمضان شروع ہو چکا ہو، اگرچہ ہم چاند نہیں دیکھ سکے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صوم الدہر، فرمایا کہ لا صوم من صوم الابد، کہ جس نے زندگی بھر روزے رکھے کے درمیان میں کوئی وقفہ ہی نہیں کرتا، کہ مسلسل لگاتار روزے رکھا کرتا ہو اگر کوئی انسان، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بھی دین اسلام میں ایسے روزے سے منع کیا گیا۔ اور اسی طرح النہی عن وصال الصوم، یعنی اگر کسی نے صبح سحری کھائی، دن بھر روزے سے رہا، اور شام کو افطار کا وقت جب ہوا تو افطار کیے بغیر، کچھ کھائے پیے بغیر تمام رات اس نے گزار دی، اور دوسری صبح اس نے پھر کچھ کھائے پیے بغیر نئے روزے کی ابتدا کر لی، یوں روزہ رکھنا، تو اس کی بھی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ایاکم والوصال، وصال سے تم ہمیشہ بچتے رہنا۔ تو وصال سے یہی مراد ہے کہ وصال الصوم، یعنی درمیان میں افطار کیے بغیر، شام کے وقت افطار کے وقت رات بھر بھی اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، یوں نئے دن کا پھر روزہ رکھ لیا کھائے پیے بغیر، تو اس کی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ روزے کی یہ تمام اقسام، ان میں سے اہم ترین روزہ ہے ماہ رمضان کا روزہ، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے
کہ دین اسلام میں اس عبادت کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روز اول سے ہی تمام مسلمان، تمام اہل ایمان ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت پر سبھی متفق ہیں۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا یہ مبارک مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جو کہ لوگوں کے لیے کتاب رشد و ہدایت ہے، کہ جس میں دنیا انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور وہ قرآن کہ جس میں ہدایت کی صاف صاف کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور وہ قرآن جو کہ فرقان ہے، یعنی وہ کتاب جو کہ ہمیشہ کے لیے حق و باطل اور یہ کہ درست اور غلط اور خیر و شر کے درمیان فرق اور جدائی اور تمیز کر دینے والی یہ کتاب یعنی قرآن، یہ قرآن نازل کیا گیا ماہ رمضان میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا تم میں سے جس کسی نے اس مہینے کو پایا تو وہ ضرور اس مہینے کے روزے رکھے۔ یعنی قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا یہ حکم دیا گیا ہے، تو اس سے رمضان کے روزوں کی فرضیت واضح و ثابت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی جس طرح قرآن سے رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہے۔ لہذا وہ مسلمان کہ جس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے اور اس پر یہ روزے فرض ہیں، وہ کون سا مسلمان ہے، تو اس بارے میں آئندہ ملاقات کے موقع پر گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔